دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ سید احمد پالم پوری میرے شیخ ہے، بہت بڑے آدمی ہے دارالعلوم دیوبند کے۔ میں مفتی صاحب سے جتنا متاثر ہوں اپنے اساتذہ سے اتنا متاثر نہیں ہوں۔ مفتی سید پالم پوری ہمارے اکابرین کا جو طریقہ ہے حدیث پڑھانے کا نقل ہے، ایک دوسرے سے نقل چلا آ رہا ہے۔ یہ دو آدمی مولانا محمد یونس جونفوری جس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد یونس جونفوری، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری جو دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں۔ یہ ان دونوں کا انداز مقلدانہ نہیں ہے، ناقلانہ نہیں ہے، یہ خود ایک مجتہد کا در ہے، بالکل انداز ان کا الگ ہے۔ اس لیے میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں دور حدیث کو کہ بھئی دور حدیث میں ہمارے وفاق کا انداز ہی وہ نہیں ہے، تو ہم تو وفاق کے انداز میں پڑھاتے ہیں، لیکن طلباء سے میں کہتا ہوں فراغت کے بعد مفتی صاحب کا انداز سیکھ لو۔ اس کا انداز مناظرانہ نہیں ہے، مجادلانہ نہیں ہے، مناقضانہ نہیں ہے، ان کا انداز ادیبانہ، فقیحانہ، محدثانہ فقیحانہ ان کا انداز ہے۔ یہ بات میں نے خود حضرت اقدس سے عرض کی اور حضرت نے مجھے سند بھی دی، اس لیے میں اس وقت دیوبند کا بھی فاضل ہوں، سمجھے؟ میرے پاس سند ہے جو حضرت جبریل کو بھی سند نہیں دیتا شاید، سمجھے بھی، وہ فرشتوں کو بھی نہیں دیتا، اتنا سخت مزاج کا ہے، لیکن وہ سند اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ روئیں گے، سمجھے کہ اس نے کس طرح دل کھول کر کے، سمجھے؟ میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے کہ کس طرح دل کھول کر کے، دبئی میں میری ملاقات ہوتی رہتی ہے کبھی، سمجھے؟ تو دبئی میں حضرت نے یہ کہ مجھے خود فون کیا تھا، میرا نمبر، میں بھی دبئی میں تھا حضرت اقدس پہ، تو حضرت نے فون کیا، حضرت سے جا کر کے میری ملاقات ہو گئی، وہ سند مجھے دی ہے، اللہ کی قسم کروڑوں روپے میں بھی وہ سند دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، سمجھے؟ مفتی سعید احمد کی پالم پوری کی یہ ہے کہ سند ہے، بہت بڑے آدمی ہے، سمجھے؟ مولانا نانوتوی تاجو بلکائے بانی، متقی انسان تھا نہیں ہے اس کا زانی، دیوبند میں